سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام 15 ہجری میں خلافت فاروق کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ آپ کی دید کے مشتاق لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپاہی سالاروں کی قیادت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے مقام جبیہ تک آ پہنچا۔ جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اور ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر آپ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب عمرہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں، میرے بھائی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کدھر ہیں؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے معانقہ کیا اور دیر تک روتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آئیے ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر علیحدگی میں بارگاہ الہی میں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں راستے سے الگ ایک طرف جانے لگے۔ فوجیوں کی نگاہ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ نصارہ کے عمراء اور رہبر سب کے سب ان دونوں برگزیدہ شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران وہ دونوں ایک درخت کے آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فی سبیل اللہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری حج کیا تو عرفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس کے بعد مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے عمراء اور لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر سب کے سامنے ان سے لوگوں کے حقوق دلوائے۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو جمرات کو کنکریاں مارنے لگے۔ وہاں ایک حاجی نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر کنکر دے مارا، جس سے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں عنقریب قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مینا سے روانہ ہوئے تو بطاح مکہ جو کشادہ پتھریلا وادی ہے وہاں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت اکٹھا کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور چت لیٹ گئے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، میری قوت و طاقت کمزور ہو گئی اور میری رعایا ہر سو پھیل گئی ہے۔ اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کوتاہ کروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ پھر مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، سنتیں تمہارے لیے مسنون قرار دی گئی ہے اور واجبات تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، اور تم واضح و روشن راہ پر گامزن ہو۔ للہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر دائیں بائیں گمراہی کے طریقے پر جا پڑو۔ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ لوٹے وقت شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، آپ خواہش تو کر رہے ہیں کہ شہادت کی اور قتل چاہ رہے ہیں۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو قتل ہونے کی خواہش ہے اسے چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو
جواب دیا میں نے اپنی پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری تمنا پوری کرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغی نے انہیں 2 یا 3 مرتبہ ٹھونگ ماری ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو ایک اجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ ان قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وفات بالکل قریب ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک پر پہنچے اور اس کی آنکھیں باوجہ رج و غم سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو رلا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی کی آواز سنائی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اسی دوران آپ کی گھاٹ میں لگا ہوا بدبخت ابو لولو مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے بدن پر 3 کارے زخم لگائے۔ زخم کھا کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم نہیں ہوا۔ لوگوں کو احساس ہوا اس وقت جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف نماز کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ امت کے بڑے سخت معرکوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھے۔ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قرأت شروع ہوئی تو لوگ ایک دم سہم ہو گئے۔ وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو کیا ہوا، خلیفۃ المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے، امت کا نگہبان کہاں گیا، انصاف کا علمدار کیوں چپ ہو گیا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ حاضرین نے جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے۔ فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے اور سوچئے، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈال ہیں، سکرات الموت میں ہیں، لیکن بار بار یہی سوال کرتے ہیں، کیا میں نے نماز پڑھ لی، کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی۔ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ آپ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، میراث کے بارے میں نہیں پوچھا، اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا، اور اس وقت تک اطمینان کی سانس نہیں لیا جب تک کہ اپنی نماز مکمل نہ کر لی۔ ایک صحابی کا بیان ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کیے جانے کے بعد ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی۔ لوگ امیر المؤمنین کو اٹھا کر گھر لے گئے، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا، میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رو کر کہنے لگے، اے وہ ذات جس کے سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما جس کے حکومت زائل ہو گئی ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان کے بچوں کو بلایا، وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نبیس کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔
لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران میں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا ازار اوپر اٹھا لو، کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی اور تمہارے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔ نوجوان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی نصیحت سنتے ہی آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور غم و اندوہ کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفن کیا جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔